فخر السادات حضرت پیر سید محمد علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس پاک پر میری حاضری ہوئی، اور جتنے جملہ دوستوں نے اس محفل کو سجانے میں جس طرح بھی کوآپریٹ کیا، تعاون کیا، اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ کہنے کو بہت کچھ ہے۔ چند دن پہلے حضور بحر کرم پہ آپ لوگ جانتے ہیں 92 پہ پروگرام تھا، تو قبلہ پیر سید نبیل الرحمن شاہ صاحب بھی ملے۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ جب یہ خانقاہ بنی، کرموں والا سے ایک درویش جہاں پکا چک میں آیا اور اس نے اقوام عالم میں اس خانقاہ کو کرما والا شریف بنا دیا، اور جب وہ آئے تو میرے والد ماجد صوفی محمد حنیف نقشبندی اکاڑوی کو ان کے آنے سے لے کر وصال تک 15 برس صحبتیں حاصل رہیں۔ تو قبلہ نے جب سماعت کیا، کہنے لگے عقیل صاحب تسی سام چھٹ گئے؟ میں نے کہا نہیں، یہ تعلق اللہ والوں سے نسبتوں کا یہ تعلق دنیا کے قبر و حشر میں بھی جاری رہے گا۔ اور الحمدللہ یہ حضرت کی کرامت ہے کہ جو بالکل ابھی صبح تک رات تک عجیب سی صورت تھی، لیکن حضرت بحر کرم نے ایسا سلسلہ کیا حضور کہ ہم یہاں حاضر ہو گئے اور حضرت کے حکم کی تعمیل بھی ہو گئی۔ میں ایک دو باتیں حضور گنجے کرم پہ اور ایک دو باتیں حضور بحر کرم پہ کر کے اجازت چاہوں گا، میرے اور بھی دوستوں نے بات کرنی ہوگی۔ اکاڑا شہر سے والد صاحب پاکستان بنا تو اکاڑا کے تھے۔ توجہ چاہوں گا، آپ روایتی تقریر تو سنتے رہتے ہیں عظمت اولیاء پر، فیضان اولیاء پر، کرامات اولیاء پر، ذرا دل کی کھڑکی کو کھول کر دیکھیے کہ جس خانقاہ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کا مؤسس اعلیٰ ولایت میں، نظر میں اور باطن میں کیا کمال رکھتا تھا۔ ذرا دل کی کھڑکی کو کھولیے۔ عید کا دن تھا، اکاڑا شہر سے والد صاحب صوفی لطیف نقشبندی صاحب اور صوفی صاحب کے بڑے بھائی خطیب اعظم پاکستان مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کراچی جانے سے قبل، تو ایک دن عید کا دن تھا، ان کا پلان بنا کہ آج عید حضور گنجے کرم کی اقتداء میں ادا کی جائے۔ والد صاحب مولانا شفیع اکاڑوی صاحب، ان کے چھوٹے بھائی صوفی لطیف نقشبندی صاحب، ایک بندہ کوئی اور ہوگا، تانگا سٹینڈ پر آئے تو کوئی عید کی صبح صبح، آپ کو پتہ ہے نا اس زمانے میں 55 سے پہلے کی بات آپ کو سنا رہا ہوں، تانگا بھی کوئی نہیں، لاری بس بھی کوئی نہیں، بڑے پریشان کہ واپس جائیں تو شہر میں بھی نماز ہو چکی، اب اگر کوئی سواری آتی تو کرما والا میں بھی نماز ہو چکی ہوگی۔ تو حضور گنجے کرم کی طرف روحانی جو کنیکشن کیا ڈاکٹر صاحب، اور دعا کی حضرت گنجے کرم آپ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں تو ہماری عید کی نماز کا خیال کیجئے گا ذرا۔ اور ابھی یہ والد صاحب فرماتے ہیں یہ ہمارے ذہن میں کشمکش چل رہی ہے، تو ایک تانگا آیا یہ اس میں بیٹھے، اور حضور گنجے کرم تقریر کر چکے ہیں اور صفیں بن چکی ہیں اور صفوں کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں۔ اب مجمع کی مجال نہیں کہ ان سے کوئی بات پوچھے کہ حضور جماعت کروائیے۔ مجمع والوں نے بعد میں بتایا کہ حضور نے خطاب کے بعد گنجے کرم نے محسوس ایسے ہو رہا تھا جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہو، اور جیسے ہی 4 کرما والوں کے خدام کا یہ تانگا اس عظیم بارگاہ میں رکا، حضرت گنجے کرم نے دیکھا تو دیکھتے ہی فرمایا آؤ بیلیو جلدی آؤ، عید کی نماز ادا کرتے ہیں۔ تو یہ نگاہ تھی ان کی ہمارے گھرانے پر اور سنیت پر، اور یہ اہل اللہ کا تصرف تھا کہ کوئی بیلی کہاں سے بھی چلا ہے اللہ کے ولی کی نظر میں ہوتا تھا۔ اور جہاں سے ایک بار یہ بھی ذہن میں رکھیے، ہمارے حضرت گنجے کرم نے عید کی نماز واجب ہے، یعنی اپنے مریدین کی چاہنے والوں کی نماز ضائع ہونے اونچی نماز ضائع، لیسن کیا ملا کہ اللہ والوں کا درس اول یہ ہے کہ شریعت کی مکمل پاسداری کی جائے۔ آج یہی فیضان گنجے کرم، فیضان بحر کرم تو دیکھیے، یہ آپ کے چہروں پر داڑھی کس نے سجوائی ہے؟ یہ چہرے آپ کے سنت مصطفیٰ سے کیسے سجے؟ یہ آپ کے سروں پر جو دستار ہے، جو آپ کا عقیدہ درست ہے، خدا کی قسم یہ اللہ کے ولیوں کا فیض ہے۔ اور اس خطے میں اکاڑا اور اس کے گرد و نواح میں یہ مرد مومن آیا
اور انہوں نے ہمارے قلوبوں کو نگاہ کا رشتہ ذات مصطفیٰ سے جوڑ دیا ہے۔ اور حضرت گنج کرم کے وصال کے بعد 27 برس، منہ سے کہنا آسان ہے، 27 ایئرز، حضرت بحر کرم پیر سید محمد علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح فیض گنج کرم کو آگے بڑھایا، مجھے کہنے دیجیے گا حقیقی معنوں میں آپ بحر کرم تھے، کہ وہ فیض گنج کرم کی جو نہر چلائی ہے وہ ایسی جاری رہی۔ مجھے بتائیے کہ آج ہمارا یہ اکٹھا ہونا حضور بحر کرم کی لہر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ انہی کی شفقت ہے۔ اور مجھے یاد ہے بچپن کے دن قبلہ وہ جب آتے تھے والد صاحب کے ساتھ تو ایسا درویش، ایسا کامل انسان کہ عموماً محفل میں جو بچے بیٹھے ہوتے ہیں نا، ہم بچوں کو اگنور کر دیتے۔ ہم نے اپنے والد صاحب کے ساتھ بیٹھ کر نا کوئی بات کرنی نا تو پیر صاحب نے کہنا بیلیو بچے دی سنو یہ کی کہندا ہے، یہ دی سنو۔ یعنی ایسا صوفی کہ عموماً جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ تو بڑے بڑے ایشو کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اللہ کا ولی ایک بچے پہ بھی نظر کر رہا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں، میں اس وقت بچہ تھا، یہ اللہ والوں کی اس بچے پہ کرم کی نظر تھی کہ آج پورے پاکستان میں چینل میں دنیا بھر میں جاتے، یہ انہی اللہ والوں کی صحبتوں کا فیض ہے۔ اور پھر ان کے نور نظر حضرت صاحبزادہ پیر سید غضنفر علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابر کرم۔ مجھے یاد ہے جب جمعہ حضور ہو جاتا نا تو قبلہ بابا جی بحر کرم مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں مزار شریف پر حاضری کے بعد، اور کہتے ہیں بھائی جنہوں نے پیر نو ملنا ہے وہ اتنے لائن بنا لین۔ تو ہم چھوٹے چھوٹے لائن بنا لیتے۔ تو ایک دفعہ میں نے پیر غضنفر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بوسہ دیا، گزر گیا، تو دل میں تھا کہ دوبارہ ملوں۔ میں پھر لائن میں لگ گیا تو حضرت نے میرے نا ایسے یہاں پٹیا کہ تو مل لیا تو پھر آ گئے ہیں۔ میں کہا حضرت دل چاہ رہا تھا، تو انہوں نے پھر شفقت کی۔ تو اتنی شفقتیں اور محبتیں، میں یہ آخر میں یہ بات کرنا چاہوں گا، دیکھیے ہمارے بڑے ہمیں یہاں لاتے رہے، ہم جہاں بھی چلے گئے، یونیورسٹی میں چلے گئے، اداروں میں چلے گئے، مجھے لوگ کہتے ہیں عقیل صاحب آپ اتنا پڑھ لکھ گئے لیکن آپ کے منہ سے مزاج سے بابوں کی باتیں جاتی نہیں ہیں، وجہ کیا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے دوستو، آپ بھی اپنی نسل کو، اپنی فیملی کو بابوں سے جوڑو، کیونکہ کوئی اللہ والا، کوئی مرد کلندر، کوئی بابا ہی مدینے کی راہ دکھاتا ہے۔ کیونکہ یہ بابے نہ ہوں تو ہمیں مدینے والے کا کون بتائے؟ ان بابوں نے ہی بتایا ہے، کہیں گنج کرم نے بتایا ہے، کہیں بحر کرم نے بتایا ہے، کہیں ابر کرم نے بتایا ہے۔ آخر میں آپ سے وعدہ لوں گا کہ آئندہ سال اس بارگاہ میں آنا ہے تو اکیلے نہیں آنا۔ کرتے ہو وعدہ؟ کرتے ہو؟ اپنے بیٹوں کو، بھانجوں، بھتیجوں، بھائیوں کو، سب کو لے کر آئیں۔ کیوں کہ یاد رکھنا کہ اللہ والوں کی صحبتوں کے جو فیض ہوتے ہیں اس کے سلسلے ایک نسل پہ ختم نہیں ہو جاتے، اس کے سلسلے بڑے طویل ہوتے ہیں اور نسل در نسل چلتے ہیں اور نسلیں سنور جاتی ہیں۔ آج ہمارے خطے میں، اس جنوبی ایشیا میں، اس ارض مقدس میں اگر کوئی خیر کا رنگ نظر آ رہا ہے تو مجھے کہنے دیجئے گا کہیں داتا علی حجویری نے چراغ مصطفیٰ روشن کیا ہے، کہیں بابا فرید نے، کہیں خواجہ غریب نواز نے، کہیں شیر ربانی میاں شیر محمد شرپوری نے، اور کہیں حضرت گنج کرم نے۔ یہ اللہ کے ولی تھے جنہوں نے اس بت قدائے ہند کو نور توحید سے جگمگا دیا ہے۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ ہمارے قلب و فکر میں جو عقیدے کی درستی ہے، جو خیر کا جو بھی رنگ ہے، وہ انہی آستانوں کا فیض ہے۔ اللہ کریم میری آپ کی نسبتوں کو سلامت رکھے اور ہمیں عرس کے علاوہ بھی یہاں آنے کی توفیق دے، اور اللہ والوں کے ساتھ ہمارا قلبی تعلق ایسا ہو کہ 20-25 سال پہلے پتہ چل جاتا تھا، لوگ تہجد گزار باشرہ پگڑی والا دیکھ کر کہتے تھے یا تے شرکپور شریف دا مرید ہے یا کرما والیاں دا مرید ہے۔ اور آخری بات، ظاہری میرے ظاہر کو دیکھ کر تو کوئی مجھے یہ کہے کہ میں شرکپور کا مرید ہوں یا کرما والے کا، لیکن میرے اعمال کو بھی دیکھیں، میرے اعمال کو بھی دیکھ کر لوگ کہیں واقعی یہ کرما والیاں دا مرید ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ فراڈ نہیں کرتا، یہ کرپشن نہیں کرتا، یہ چوروں کا ساتھ نہیں دیتا، اس کا اوڑھنا بچھونا اللہ والوں کی صحبت ہے، اور اللہ والوں کی صحبت کا اثر اس کی ذات پر یہ ہے کہ یہ دیانت کا مظاہرہ کرتا ہے،
یہ صداقت کا پیکر ہے، اس کے وجود سے خیر کا انشراح ہوتا ہے۔ یہی پیغام ہے حضرت گنج کرم کا، یہی پیغام ہے حضرت بحر کرم کا، اور یہی پیغام ہے حضرت ابر کرم کا۔ اور یہی ہم فکر یہاں سے لے کر جائیں، یہی مزاج لے کر جائیں کہ ہم اللہ کے فضل سے ہمارے حضور گنج کرم نے جو ہمارے بڑوں کی، ہماری نسلوں کی تربیت فرمائی ہے وہ خیر پر مبنی ہے، اور خیر کا رنگ مومن کی ذات سے، چاہے وہ عالم اسلام میں ہو، عالم کفر میں ہو، عالم حرب میں ہو، خیر کا رنگ اس کی ذات سے نظر آتا ہی رہتا ہے۔ اللہ کریم میری آپ کی نسبتوں کو سلامت رکھے، اس میں استحکام عطا فرمائے، اور انہی اولیاء کرمہ والا شریف کی محبتوں کے جلوں میں میدان حشر میں ہمیں جنت الفردوس میں جانے کی توفیق عطا فرما دے۔ یار زندہ صحبت باقی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔